دعوت دوں گی احمد اویس صاحب تشریف لے آئے ہیں. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ احمد اویس صاحب. سر محترم صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، آنریبل ممبر آف دی پریزیڈیم، معزز وکلاء، پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار نے بڑی وضاحت کے ساتھ لاہ عمل جو ہے بتا دیا ہے پورا، اور اس میں لاہور بار کے جو صدر تھے انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار جو آگے وضع کیا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پہلے آزادی صحافت کے اوپر حملہ کیا گیا اور بہت شدید حملہ کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ وہ عمران ریاض خان کے اوپر گرفتاری ہوئی، اور جب کورٹ نے آرڈر کر دیے رہائی کے تو ان کو رہا نہیں کیا گیا. جب بار بار بلایا گیا تو آئی جی صاحب نے میرے خیال میں اس سے ڈھٹائی سے اور اس سے کم عقلی کا بیان، کم عقلی کا نہیں کہیں گے بلکہ ایروگنٹلی، عدالت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اس کو غالباً طالبان اٹھا کے لے گئے. اب ایک پنجاب پولیس جس کا کام حفاظت کرنا ہے، پروٹیکشن دینا ہے، اس کا سربراہ آ کے عدالت کے سامنے، چیف جسٹس کے سامنے یہ بیان دے تو بتائیے کس اسٹیٹ آف افیئر میں ہم رہ رہے ہیں. اب یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ان سے کہ اگر تمہاری کسٹڈی سے کوئی طالبان اٹھا کے لے گئے ہیں تو تم کس مرض کی دعا ہو، تم کس لیے ہو. یہ اتنی بڑی تنخواہ جو ہے یہ پوری پنجاب پولیس کو اور تمہاری سربراہی میں یہ تمام نظام چل رہا ہے، یہ کس طرح سے چل رہا ہے یہ نظام؟ کیا یہ حق نہیں ہے ہمارا؟ اور اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب کے اور ہمارے بہت سارے وکلاء کے، یہ عزیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کیا اگر ایک وکیل نے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی نہیں دینی، بھائی آپ تو اپنی پروفیشنل ڈیوٹی نہیں کر رہے ہو، آپ تو جھوٹ بھی بولتے ہو پریس کانفرنس میں بیٹھ کے، آپ تو پلاسٹک کی بوتلوں کو کہتے ہو کہ یہ پیٹرول بم ہے اور فیکٹری بھی لگی ہوئی ہے اندر. تو خدا کے لیے نظام حکومت کے ایسے نہیں چلتے ہیں. آپ مملکت خداداد کو اس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہو، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تاریخ جو ہے، تاریخ کا مورخ جو ہے یہ باتیں بڑی کیئرلیسلی ظالمانہ طریقے سے لکھے گا. آپ اگر آج کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک ڈے ہے 9 مئی، ہم کہتے ہیں یہ بلیک ڈے نہیں ہے. بلیک ڈے وہ تھا کہ جس دن پاکستان کے آئین کی تذلیل ہوئی پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے. وہ بلیک ڈے ہے پاکستان کی تاریخ کا. مورخ بھی اس کو لکھے گا بلیک ڈے، ہم بھی لکھتے ہیں اس کو بلیک ڈے، اور کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جان جو ہے، کیا خوف آپ ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا خوف پیدا کرنے سے ہماری زندگی بڑھ جائے گی؟ نہیں بڑھے گی. جتنے سانس یہاں لینے ہیں وہ لیں گے ہم، یہاں پر کوئی روک نہیں سکتا. ہم حق کی بات کہنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں، حق کی بات کہیں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ہم تو کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو میں آپ کے سامنے، اور یہ سن لیجیے، آج آپ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ صاحب اقتدار ہیں، آپ اسٹیٹ مشینری آپ کے ڈسپوزل پہ ہے. یہ اسٹیٹ مشینری جو ہے امپیریلسٹ کی طرح استعمال مت کریں اس کو. یہ طاقت جو ہے یہ پاکستان کے عوام نے آپ کو سونپی ہے، ایک ٹرسٹ کی شکل کے اندر، ایک امانت کی شکل کے اندر. ایک طرف مسلمان ہو، ایک طرف امانت میں خیانت کرتے ہو. کس قسم کے مسلمان ہو؟ یہ منافقت کو ختم کرو خدا کے لیے، ورنہ وہ دن جو ہے آئے گا نزدیک جب ہم کہیں گے جو اسلام حبیب جالم نے کہا تھا نا کہ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج ان کا سر عرش بری تھا.
تو جناب میں یہ عرض کروں گا کہ جو کھوسہ صاحب کے گھر میں جس طریقے سے یہ روا رکھا گیا، یہ ظلم، اور ہمارے ایک اور ہمارے وکیل ہیں، بار کونسل کے ممبر ہیں، برانی صاحب کو تو میں نے بتایا پہلے بھی، وہ منیر بھٹی کے متعلق بھی وہ ہے، ان کو بھی تحقیقات ہونی چاہیے. جو بھی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کی امپارشل انکوائری کریں اور صحیح طریقے سے انکوائری کریں، سچائی جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا مخالف آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات آپ کے خلاف جا رہی ہے تو آپ اس کے لیے آپ دبانے کی کوشش کریں. یہ پریشر جو ہے نیچر میں بھی کبھی پریشر نہیں رہا. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، جو یونیورسل پرنسپل ہیں ان سے کوئی ڈیویٹ نہیں کر سکتا، وہ اسی طرح ہوں گے. نیچر میں کبھی پریشر پرماننٹ نہیں رہا. آج پریشر کی بنیاد کے اوپر آپ نے خوف پیدا کر دیا ہے قوم کے سامنے. قوم خاموش ہے، خوف ہے. لیکن یہ پریشر آج نہیں تو کل ریلیز ہوگا. جب یہ پریشر ریلیز ہوگا تو خوف ختم ہو جائے گا، اور جب خوف ختم ہوگا تو نفرت سامنے آئے گی. جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف نفرت سامنے آئے گی، اور نفرت کو کوئی خوف سے دبا نہیں سکتا. ہم نے اور آپ نے جو ہمارے ایج گروپ کے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو نوجوان ہیں انہوں نے پڑھا اور سنا کہ اس وقت کے اس پاکستان میں 1970 اور 71 میں کیا ہوا تھا. تاریخ کو مت دہرائیے. یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 2500 صفحے کی ڈھاکہ کے فال ہونے کے بعد، پاکستان کے 2 لخت ہونے کے بعد لکھی گئی تھی. ہم چاہتے ہیں، لیگل فٹرنٹی چاہتی ہے کہ ہم حالات کے آج ہی ہارنس کریں، آج ہی کنٹرول میں کریں کہ ملک کو بچا سکیں، ملک کی سالمیت قائم رہے. اس لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لا پروفیشن ہے تو ہم ہیں. رول آف لا کا کانسیپٹ زندہ ہے تو پاکستان ہے. پاکستان جب تک ہے جب تک پاکستان کے آئین کو موم کی ناک مت بناؤ. پاکستان کے آئین کو، یہ آئین جس میں ایک فل سٹاپ اور ایک کوما بدلنے کے لیے 2/3 میجورٹی آف دی پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، 2 ہاؤسز کی ضرورت ہے، اس کو آپ کس طریقے سے اس کا حلیہ بگاڑ رہے ہو. تو میری گزارش یہ ہے کہ آج جو بھی بار کی طرف سے ایک مشترکہ اجلاس میں جیسے بھی آج جو ریزولوشن پاس ہوگا اور جو بھی آئندہ کا لائحہ عمل اختیار ہوگا، ہم سب متفق ہیں اور بالکل لبیک کہیں گے ان کے، اور بار کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں. ہم میں کوئی تضاد نہیں ہے. وی آر لائک ون راک، ایک یونٹ کی طرح کھڑے ہیں ہم بار کے ساتھ. اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم میں سے ہر وکیل، ہر ممبر آف دی بار، ہر قربانی کے لیے تیار ہے. یہ ہمارا ریزالو ہے. بہت بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جیسے اس نے نڈر بہادر رہنماؤ، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سماحت رضوی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اشتیاق خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ. ہم اپنی جانیں لے کے ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں یہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ حبیب جالب نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ حق کے لیے لڑنا، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے. حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی. ہم نے پاکستان کے لیے، اور میں نے آگے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ ہر ایک کو، ہر دوسرے شخص کو آپ بغاوت کے اندر کھینچنا چاہ رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے جو کچھ کہا تھا، ان کے اشعار دیکھیے، تو پھر بغاوت کا پہلا مقدمہ تو حضرت علامہ اقبال کے اوپر چلائیں آپ. جب انہوں نے کہا تھا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. آزادی جمہور کا آتا ہے زمانہ، کاغ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. تو یہ جب آپ ان کے جائز حقوق کو نہیں دیں گے، فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کر دیں گے، چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو ختم کر دیں گے. آج ہماری بہنوں کے، ہمارے یہاں وکلا بہنیں ہیں، اس کے علاوہ خواتین، معزز خواتین، ان کے
گھروں کے اندر بغیر اجازت کے اندر گھستے ہیں، ان کے بیڈ روم میں جا کے یہ جو ایجنسیز کے لوگ اور ان کے بالوں سے گھسیٹ کے باہر لے کے، یہ کئی واقعات ہمارے سامنے ہوئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ 354 سیکشن کس نے نہیں پڑھا ہوا؟ ایک خاتون کی طرف آپ بری نظر سے دیکھ کے کوئی جسچر بھی دے، اٹ اماؤنٹس ٹو آؤٹ ریجنگ دی ماڈesty آف اے وومن. اور ایک اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ آپ روا رکھ رہے ہیں سلوک. تو خدا کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظام اگر ٹھیک ہوگا تو پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی کے خون سے ٹھیک ہوگا انشاءاللہ.